بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، ایک دو ویڈیوز پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ کن اسباب کی وجہ سے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے، تو وہ اسباب ہم نے ذکر کیے تھے۔ آج ہم وہ اسباب ذکر کریں گے کہ جن کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ گزشتہ چند ویڈیوز ہم اس کے بارے میں بنا رہے ہیں کہ وہ اعمال جن سے ہمارے رزق میں، ہمارے حافظے میں، گزشتہ دو ویڈیوز ہم نے یہ بنائی کہ انسان کا حفظ کس طرح مضبوط ہوتا ہے یا کن وجوہات کی وجہ سے انسان نسیان کا مریض بن جاتا ہے، وہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ انسان کا مال اور رزق جو ہے وہ کب بڑھتا ہے اور اس میں برکت کب آتی ہے۔ حلال مال اور رزق میں برکت کے کیا کیا اسباب ہیں۔ نمازیں ملا کر پڑھنا، نمازیں ملا کر پڑھنے کا کنسپٹ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ جاتا ہے کہ یہ دو نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دونوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ظہر پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، سجدہ شکر کرتے ہیں، پھر اقامت کہہ کے ہم عصر پڑھتے ہیں، اسی طرح مغرب و عشاء پڑھتے ہیں۔ اور مولا امیر کائنات کا فرمان ہے کہ دو نمازیں اگر آپ ملا کے پڑھتے ہیں، یعنی ایک وقت میں دو نمازوں کو پڑھ لیتے ہیں، تو اس سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس پر ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں، ڈسکس کر چکے ہیں کہ روایات کیا کہتی ہیں اور ثبوت کیا ہیں منابع سے، یعنی کہ کتابوں سے، اہل سنت اور اہل تشیع کی۔ تاکیبات نماز کے بعد تاکیبات کرنی چاہیے، مخصوص دعائیں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، دعا مانگیں، تسبیح پڑھیں، یہ تاکیبات میں شمار ہوتا ہے۔ کچھ نہ کچھ تاکیبات ہر نماز کے بعد کرنی چاہیے۔ اقربا کا خیال رکھنا چاہیے۔ حقوق اقربا جو ہیں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ سینکڑوں روایات موجود ہیں کتابوں میں جن میں اقربا یعنی کہ بہن، بھائی، چچا، ماموں، خالہ، نانا، نانی، یہ اقربا ہیں جو قریبی رشتے ہیں، ان سب کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ جتنا ہو سکے ان کو اذیت نہ دیں، ان کو ٹارچر نہ کریں، ان کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ گھر کے صحن میں جھاڑو دینا، گھر کا صحن جو ہے وہ گندا نہیں ہونا چاہیے، اس میں جھاڑو اور صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اس سے گھر میں اور مال و رزق میں برکت ہوتی ہے۔ مل بانٹ کر کھانا چاہیے، انسان حریص نہ ہو، اکیلا بیٹھ کے نہ کھائے یا اور لوگوں کو ساتھ بٹھانے میں شرم یا وہ مثلاً کہ کہتے ہیں کہ عجیب سی اس کی کیفیت بن جاتی ہے جب اس کے ساتھ کوئی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو فراغ دل بنا کے باقی لوگوں کو، گھر والوں کو، بچوں کو، حتیٰ کہ باقی غریب غربا کو بھی ساتھ بٹھا کے کھائیں گے تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ صبح سویرے رزق کی تلاش کے لیے نکلنا، یہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ صبح سویرے نماز کے بعد اگر آپ سو جاتے ہیں رزق میں کمی واقع ہوتی ہے۔ صبح نماز کے بعد، نماز فجر کے بعد طلوع شمس تک سونا مکروہ ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے جب آپ رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ ایک جاب ہولڈر شخص ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے نکلنا ہی 8-9 بجے ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص جو رزق کے لیے دیر سے جان بوجھ کر دیر سے نکلتا ہے، کاشتکار ہے، کوئی اس کا ایسا کام ہے کہ وہ صبح جا سکتا ہے اور اہتمام کر سکتا ہے لیکن جان بوجھ کے دیر کرتا ہے، تو اس کے رزق میں کمی واقع ہوگی۔ استغفار پڑھنا، کثرت سے استغفار پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ کے رزق میں کمی واقع ہو رہی ہے، آپ پریشان ہیں رزق کی وجہ سے، تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد بار بار کرتے رہنا چاہیے۔ خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ خیانت سے مراد یہ ہے کہ آپ کو لوگ امین سمجھتے ہیں، آپ کے پاس امانت رکھتے ہیں، آپ کو نگہبان سمجھتے ہیں کسی چیز کا، آپ کو خیال رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس چیز کا، اس بندے کا، اس بچے کا، اس مال کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور آپ خیانت کرتے ہیں تو اس سے بھی رزق میں کمی واقع ہوتی ہے۔ آذان دہرانی چاہیے، آذان جو ہم سنتے ہیں آذان دہرانی چاہیے۔ اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ آذانیں متعدد ہوتی ہیں تو سب کا دہرانا ضروری نہیں ہے، ایک آذان آپ دہرا لیں، سن کے کلمہ پھر آپ دہرائیں تو اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ واش روم میں نہیں بولنا چاہیے، واش روم جب آپ استعمال کر رہے ہوں تو اس دوران گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ذکر الہی کرنا چاہیے، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ واش روم میں اللہ کا ذکر، وہ تو گندی جگہ ہے۔ نہیں، ذکر خدا آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں، اور خود روایات میں موجود ہے کہ آپ بیت الخلاء میں کون کون سے ذکر کر سکتے ہیں۔ لالچی نہیں ہونا چاہیے، آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، پھر آپ حرص کریں گے تو رزق میں کمی واقع ہوگی۔ شکر خدا کرنا چاہیے، جو آپ رزق کھاتے ہیں، جو آپ کے پاس ہے، دوسروں کو دیکھ کے آپ لالچی نہ ہوں، نہ حسد کریں، شکر ادا کریں کہ اے خداوند کریم، یہ جو تو نے عطا کیا ہے یہ بھی میری اوقات نہیں تھی، تو نے میری اوقات سے زیادہ نوازا ہے، تو اس شکر ادا کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔
کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، اور یہ مستحبات میں سے ہے کہ کھانے سے پہلے آپ ہاتھ دھوئیں تو اس کو کسی کپڑے سے صاف نہ کریں، انہیں گیلے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھائیں جو ہلکی ہلکی تری لگی ہوئی ہوتی ہے ہاتھوں پر، اور کھانا کھانے کے بعد آپ ہاتھ دھوئیں تو ان ہاتھوں کو آپ صاف کر سکتے ہیں دھونے کے بعد، لیکن کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کے کسی چیز سے صاف نہ کریں۔ اس سے رزق میں کافی اضافے کے اسباب مہیا ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں کثیر روایات موجود ہیں۔ دسترخوان سے چن کر کھانا چاہیے۔ ہم کباہت محسوس کرتے ہیں، دسترخوان پر کچھ گر جائے تو ہم اس کو نہیں اٹھا چاول کے ٹکڑے ہیں، روٹی کے ہیں، کوئی چیز دسترخوان پہ گر گئی ہے تو اس کو اٹھا کے کھانے سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، دل بھی نرم ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں کثیر روایات موجود ہیں۔ مومنین سے ملتمس ہوں مجھے، میرے بچوں کو، والدین کو دعا میں یاد رکھا کریں، اور ہم بھی مولا امیر کائنات کے حضور تمام مومنین کے لیے، ان کی صحت یابی کے لیے اور ان کی جو نیک حاجات ہیں سب کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔